سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نور حسن رضوی صاحب فرمائیں؟ جی حضرت، نور حسن بول رہا ہوں۔ جی کہاں سے آپ حضرت؟ جی میں ڈسٹرکٹ رامپور یوپی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی میں گجرات سے عرض کر رہا ہوں، محمد مولانا ساجد رضا اظہری۔ ماشاء اللہ۔ جی وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ٹھیک ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ 2 دن سے میں سوشل میڈیا پہ کافی دیکھ رہا ہوں، وہ غالب مردود ہے اس کا۔ اچھا جی غالب جی، اس میں اپنے مشتاق علی انصاری صاحب نے بھی اس کو اس کی چینل پہ لائے تھے، اور حافظ احسان قادری صاحب نے بھی اس کو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے اس کو گھسیٹا ہے جی۔ اور ابھی جسٹ میں آپ کا بھی وہ پورا میں نے دیکھا جی جی، پورا میں نے پورا ویڈیو دیکھا، پورا آڈیو کلپ پورا۔ تو اس میں جو حضرت باتیں کی ہے، تو میں یہ چاہتا تھا حضرت کہ اس کو ایک بار پھر سے لائیو لینا ہے تاکہ کچھ اصل میں کی صورت ہو۔ اس نے ایک ہی دن پیار محبت سے بات کی تھی، وہ بھی صحیح سے نہیں کی۔ پھر دوسرے دن کو جب میں نے اس سے بات کی تو اس سے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ پھر تیسرے دن بات کی تو اور زیادہ بدتمیزی پہ اتر آیا۔ مطلب جو اس نے جس طرح پہلے دن بات کی نا، جی جی جی، تو خیر کچھ قدر صحیح کی تھی اور اپنے ہی الزاموں میں وہ خود گرفتار ہو گیا، مگر جب دوسرے دن بات کی تو پھر بدتمیزی پہ آ گیا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگا۔ پھر بھی میں نے برداشت کیا، میں نے کہا نہیں بھائی، بدتمیزی 1 منٹ کے لیے نہیں، میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی پیار محبت سے بات کیجیے۔ جی جی، صحیح ہے صحیح ہے۔ تو یہ لوگ بس خالی یہ چاہتے ہیں، بہانا چاہتے ہیں کہ بس بات کو بگاڑا جائے، لڑائی کی جائے اور بھاگ لیا جائے تاکہ آئندہ آگے کے لیے بھی جو ہے ہمیں جو ہے ان لوگوں سے چھٹکارا مل جائے۔ مگر جو لوگ بیچارے جواب نہیں دے پاتے یا ان سے بات نہیں کر پاتے یا بات کو سمجھ نہیں پاتے، یہ ان لوگوں کو جو ہے گھیرتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اور میرے پرسنل پہ واٹس ایپ پہ آ کے مطلب بہت کچھ بول رہا تھا۔ اچھا، میں نے اس کا وہاں جواب ہی نہیں دیا، میں نے کہا تجھ سے فون پہ ہی میں پوچھوں گا۔ پھر میرے کال کو نہیں اٹھایا اس نے۔ جی جی، ہاں، کہا تو اس نے بہت کچھ تھا فون پہ، پر واٹس ایپ پہ میں پوچھ بھی نہیں پایا۔ جی اور دوسری طرف جب بات چلی گئی تو پھر اسی میں الجھ کے رہ گئے۔ اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایک مفتی عمیر قاسمی ہے، جی جی جی، ہاں، اس کو بھی میں نے اسی طرح دھول چٹائی اور 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی اس سے بات ہوئی ہے، کم سے کم 1 سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے آس پاس، 26 منٹ، 1 گھنٹہ 26 منٹ ہے یا 1 گھنٹہ کچھ ہے۔ جی جی، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین کی اور کہا معاذ اللہ کہ نبی نہیں جانتے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا۔ اللہ نے ان کو یہ علم نہیں دیا، تم نے تو قرآن کے خلاف بول دیا۔ جی جی، صحیح۔ میں نے کہا اچھا، قرآن کے خلاف بول دیا، چلیے بہرحال۔ تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ تو بولے بھائی میں کیا بتاؤں کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جی جی، میں نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، مگر آپ بتائیے تو اس پہ فتویٰ کیا لگے گا، مطلب۔ تو بولے بھائی میں کیا بتاؤں، قرآن کہہ رہا ہے، تم نے قرآن کے خلاف بولا ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ میں کہا صرف میں کہوں گا تبھی غلط ہے یا اور بھی کوئی کہے گا تو غلط ہے؟ کوئی بھی کہے۔ میں نے کہا اچھا۔ تھانوی جی کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا۔ میں نے کہا تھانوی جی بتا رہے ہیں کہ عبداللہ راجپوت صاحب سے جب کوئی تعویذ لینے جاتا تو وہ بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ چکر آنے لگا اسے۔ بولا یہ کاشف ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، جب میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں یا نہیں، اس چیز کا علم حاصل ہے حضور کو یا نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا؟
तुमने कहा कुरान के खिलाफ बोल दिया। जब मैंने कुरान के खिलाफ बोल दिया तो थानवी जी क्या कह रहे हैं भाई? फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि 1 घंटा बाद जाके वो कब्जे में आया और उसने घुटने टेके और फिर बुजुर्गों का वाकया बताने लगा कि हाँ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है गैब का इल्म बता देता है, गैब का इल्म अता कर देता है। तो मैंने कहा माशाअल्लाह, आप तो हमारे ही मौक़िफ़ पे आ गए, आपने तो हमारा अकीदा जो है बता दिया हमें। बहुत अच्छा कि आपने ये किताब बता के, ये हवाला बता के। बिल्कुल 4 मरतबा फोन काट के भागा था वो उसमें। हाँ, वो हाफिज एहसान साहब से मैंने कल ही देखा, तो उसमें भी मतलब कि ये पहली बात तो ये इस लायक है भी नहीं हजरत कि ये लगभग से तालिब इल्म भी नहीं है। हाफिज एहसान साहब ने माशाल्लाह इसको जो कुरान पाक से जो दलाइल पेश किए थे, ये अपने मौजू से हट रहा था बिल्कुल, और पता नहीं है कैसी कैसी बकवास कर रहा है जी। ये लोग एक नंबर के जाहिर होते हैं ना, आता जाता कुछ है नहीं बस। लेकिन हजरत इसमें जो अल्फाज यूज किए ना हजरत, यदि आला हजरत की बारगाह में, वो बहुत यानी कि वो दिल को तकलीफ पहुंचाने वाले अल्फाज है। असल में ये लोग ना चाहते हैं कि हम बदतमीज बोलें, फिर ये भी हमें कुछ कहेंगे, यहीं लड़ाई हो जाएगी, गुफ्तगू सुनने के काबिल नहीं रहेगी, बात खत्म हो जाएगी। ये सोचते हैं। और मैं खुद इसे बता चुका था कि मैं खुद वो शख्स हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो कि मैं 15 साल से ज्यादा इन्हीं देवबंदियों में रह चुका हूँ। मेरे निकलने की वजह यह है कि ये देवबंदी हजरात अंबिया इकराम औलिया इकराम की शान में तौहीन करते हैं और अपने बुजुर्गों की शान जो है दिल खोल के बयान करते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि हमने अंबिया इकराम की शान में क्या तौहीनें की हैं। जी। अपने बुजुर्गों की वो शान नहीं भी हो तब भी कबूल करते हैं। सही है जी। तो इसका हजरत अगर नंबर मिल जाए तो हाँ, नंबर करम नवाज़ी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं नंबर दे दूंगा आपको हजरत। क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत रज़वी है माशाल्लाह। मैंने इसमें मतलब बहुत बड़ी बात कर दी, इसने आला हजरत की शान में आवाज उठाई, यानी कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जी बिल्कुल तो सही बात है। मुश्ताक भाई को भी मैंने कमेंट की थी, लेकिन वो उसका नंबर नहीं मिल पाया था। आपका नंबर तो आपकी चैनल पे ही था, तो मैंने कहा लाओ हजरत से कॉन्टेक्ट। मुझे भी नहीं दिया था उन्होंने नंबर, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था इसकी बातों पे। मैंने उनसे कहा हजरत क्या इसका नंबर आप मुझे दीजिए, मैं इससे बात करता हूँ। तो हजरत ने मुझे भी नहीं दिया था नंबर। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। तो मेरे पास था इसका नंबर, स्क्रीनशॉट खींचा हुआ, पर मुझे ध्यान नहीं था। मगर खैर जब मैंने अपनी प्रोफाइल चेक की तो मुझे मेरी प्रोफाइल में मिल गया। जी। तो इसका आप इसी नंबर पे यूज करते हैं हजरत व्हाट्सएप? जी व्हाट्सएप आप इसी नंबर पे यूज करते हैं? हाँ, यही नंबर है और मेरी वीडियो पे उसका नंबर पड़ा हुआ है, नंबर भी है, फोटो भी है उसका नंबर भी लगा हुआ है। हाँ, मेरी वीडियो भी पड़ा हुआ है। और अगर आपके चैनल पे है, आपके ऑफिशियल जो चैनल है उस पे है या फिर वो दूसरी चैनल पे? ओनली अजहरी नेटवर्क पे तो पता नहीं है या नहीं है, मगर जो मेरा चैनल है नूर हसन रज़वी नेटवर्क, उस पे है पड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन कहाँ का हजरत? ये इधर बिहार साइड का है। यानी ये दरसे निजामी वगैरह पढ़ाता है? हाँ, दरसे निजामी पढ़ाता था और इफ्ता उफ्ता में बैठता था, पता नहीं क्या करता था, बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा था। फिर इसने ये हजरत इसकी गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि ये कितना कम इल्मी इंसान है ये। ये सब के सब ऐसे ही होते हैं हजरत। अभी एक कल मुफ्ती आया और वो हमारे साथियों को कुछ बलगला रहा था। जी। उन्होंने एक और दूसरे भाई से बात कराई तो बात सही से नहीं हो पाई। बोले यार आप कीजिए जरा उस बंदे से बात। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। कल जब आया तो अब जो है वो बात नहीं कर पा रहा है और भाग रहा है, राह फरारी इख्तियार कर रहा है। बोला कि वो आप ये मानते हैं कि हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मुर्दों को जो है जिंदा कर दिया करते थे? मैंने कहा जी हाँ। तो ये आपका अकीदा है? मैंने कहा जी हाँ, अल्लाह की अता से वो जिंदा करते हैं, अल्लाह ने उनको ये ताकत और कुव्वत बख्शी है, अता की है, अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह के हुक्म से किया है। आपका क्या अकीदा है? तो बोले नहीं आप अपने आलिम को लेके आइए। मैंने कहा नहीं, जो भी फतवा लगता है आप यहीं लगाइए, आप मुफ्ती हैं। ये हमारा अकीदा दुरुस्त है या ना दुरुस्त है? ये हमारा अकीदा रखना शिर्क है, कुफ्र है, नाजायज है, हराम है, बिदत है, क्या है बताइए? आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं।
جو بھی آپ فتویٰ لگا دیجیے، پھر میں آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں. ڈر کی وجہ سے وہ بولا ہی نہیں اور بولا کہ نہیں وہ میں جا رہا ہوں. میں نے کہا راہ فراری ہے یہ، اتنی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی. آپ اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے کیا ہے. مگر شاید اس کو معلوم تھا کہ پھر یہ رشید احمد گنگوہی کو گھسیٹے گا. رشید احمد گنگوہی بولتا ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کے چیلوں نے لکھی ہے، مرثیہ رشید احمد گنگوہی کا. اس میں لکھا معاذ اللہ کہ رشید احمد گنگوہی مردوں کو زندہ کرتا تھا اور زندوں کو مرنے نہ دیتا تھا. اس مسیحائی کو دیکھیں، زری ابن مریم، معاذ اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی جا رہی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف یہ کمال تھا کہ وہ مردوں کو جو ہے زندہ کیا کرتے تھے، مگر ہمارا یہ کافر رشید احمد گنگوہی مرنے بھی نہیں دیتا. جی، مردوں کو تو زندہ کرتا ہی کرتا ہے، یہ مرنے بھی نہیں دیتا. اچھا، وہ جب خود نہیں کسی کو نہیں مرنے دے رہا ہے، خود کیسے مر گیا؟ خود کیوں مر کر مٹی میں مل گیا؟ صحیح بات ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے ان کے بڑے بڑے مفتیوں پر بھی. بالکل بالکل. آج تک جو بھی آیا ہے صرف ایک ہی مرتبہ پیار محبت سے بات کی ہے، دوسری مرتبہ اس کی ہمت نہیں پڑتی. اگر ہمت پڑتی ہے تو پھر بدتمیزی پہ، بد کلامی پہ آ جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. میں چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے اگر بات ہو، دونوں طرف سے سنی جائے، دونوں طرف سے کہی جائے تو بات کرنے میں مزہ ہے. ہاں صحیح ہے، بالکل ہے. دونوں طرف سے بولے چلے جائیں گے، بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ سمجھیں گے جھگڑا ہو رہا ہے. تو دوسری بات کیا ہے کہ گفتگو کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بالکل اس کے ادب کے دائرے میں رہ کر کرنی ہوتی ہے. پھر تو تا سے پھر اس طرح کے معاملات اگر ہو جائے تو پھر وہ نہیں مزہ آتی ہے. جی حضرت بالکل صحیح فرمایا. اور الحمدللہ اس ناچیز کی گفتگو کو اپنی جماعت کے بہت سارے عالم بھی سنتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو آپ گرفت کرتے ہو، وہ بہت ہی جو ہے بہترین طریقہ ہے، بہت ہی اچھا انداز ہے آپ کا. میں ابھی حضرت پوری گفتگو سنا. اچھا، میں آپ کی پوری گفتگو اور اس کی بھی، وہ مردود کی بھی سنا پوری. جی وہی وہ بیچ میں جو توتا سے بات کر رہا تھا، آپ کو بھی مشرک کہہ رہا ہے، ہاں حضرت کو بھی مشرک، امام عادت ہے مشرک کہہ رہا ہے. وہ تو ان لوگوں کی بدتمیزی کرنے کی. بتائیے یار کتنی بری بات ہے. اور وہ حافظ احسان صاحب کے سامنے تو حضرت اس کو دیکھ کر ایسے یعنی کہ ہنسی آ رہی تھی کہ یار یہ کہاں بیٹھ گیا ہے. اور دانت چاب رہا تھا ان کے سامنے، بار بار ہوٹوں کو چبا رہا تھا دانتوں سے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ حافظ احسان قادری صاحب ہے کون. حافظ احسان قادری صاحب کو تو وہ ایسے سمجھ رہا تھا، شاید یہ نہیں پتا ہے کہ سعودی عرب میں دھول چٹا کے آئے ہیں. بالکل بالکل. سعودی عرب کا جو لال رومال والا مظفر تھا، مظفر بہاری، جی جی جی، وہ نہیں ٹک پایا. بولا ویڈیو مت بناؤ، ویڈیو مت بناؤ. انہوں نے کہا یہیں بیٹھو، ویڈیو بھی بنے گا. جی جی جی. اس میں حضرت کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت اور دیگر اولیاء کرام کی ہمیشہ مدد رہتی ہے. بے شک بے شک. یہ ان جیسے یہ سالے بدھو اور الو لوگوں سے اپنے کو کیا ڈرنا، کیونکہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے ان کو دھول چٹا دیے اور آج غلاموں سے بھی یہ لوگ اسی طرح سے دھول چاٹ رہے ہیں. بے شک بے شک. میرا تو دعویٰ ہے ان لوگوں سے جو ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو ہم سنی مسلمانوں کو مشرک یا کافر ثابت کر دے. آئے کوئی نکل کے میدان میں. ہم کو تو بات ٹھیک ہے حضرت، لیکن اس میں تو ہمارے امام کو مشرک و کافر کا ہے، بتائیے. ہاں، امام تو بہت بڑی ہستی ہے، امام کی بات چھوڑو. جی بالکل. جی جی جی. ہم جیسے لوگ جو ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں، میں بالکل کوڑا کاغذ والوں کی بات نہیں کر رہا، جو بیچارے علم والوں کی بات. جی ہاں. دیکھیے، یہ عوام میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چور چکار اور جواری، شرابی، کبابی، ہے نا. جی جی. مگر یہ سب بھی جو ہے گناہ کے کام ہیں. اگر مومن ہے، مسلمان ہے تو بخشے یہ بھی جائیں گے. بالکل بالکل. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دوں گا. جی جی صحیح. چاہے تو ایسے ہی بخش دے، چاہے تو سزا دے کے بخشے. جی بالکل. ان کی سزا ملنے کے بعد تو جنت ملنی ہے نا. ایمان کے ساتھ گیا ہے دنیا سے تو صحیح ہے. اور ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا، بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، لوگوں کے سامنے نماز بڑی پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا،
लोगों की बड़ी मदद करता था, और अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करके गया तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम है, हमेशा हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ बताना चाह रहा था, मैं भूल गया, पता नहीं क्या बोल रहा था, कुछ ध्यान में ये था। तो हजरत क्या इनकी गुफ्तगू से तो काफी अवाम में भी मतलब के सब जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता, मैं उनको इनके भी बड़े जब बड़ों मालूम को पड़ भी गया जाहिल कि क्या समझता हूँ। मामला है। इनके जो बड़े बड़े होते हैं मैं उनको भी जाहिल समझता हूँ। जब मेरी किसी से गुफ्तगू होती है, किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि हाँ ये किताब मैंने पढ़ी है और हाँ ये किताब बात में है, कहता नहीं ये बात मैंने नहीं देखी। तूने किताब भी जी पढ़ी हजरत, है जी और जी। बात भी नहीं देखी, और कैसा दूसरी इंसान। बात ये भी मैंने ये दूसरी बात ये भी मैंने फोकस की इस बात पे भी कि ये जो है ना, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फौरन अपना दावा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा ये दावा है और इंशाल्लाह इस पे दलील भी पेश करेंगे, बेशक बट ये लोग जो है ना वो दावा पेश करते ही नहीं है, वो बात को घुमा फिरा, अरे भाई तुम्हारा जो दावा है वो तो पहले बताओ, फिर उसके बाद आगे और शर्तें वगैरह लगाएंगे, पहले दावा तो पेश कर दो, तुम कहते क्या हो। हजरत ये तो अपने बुजुर्गों का भी इनकार कर देते हैं कि वो हमारे लिए जो है मोतबर नहीं है। तो फिर ये लोग है कौन? ये चूचू का मुरब्बा है हजरत। ये लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है इनकी गुफ्तगू से, क्या क्या तुम यार अजीब हो यार लोग। ये भी यही बोला, मैं गालिब देवबंदी जी बोला जी। कि नहीं वो हमारा कोई वो थोड़ी है, वो थोड़ी जन्नत दिलवाएगा। बड़ी हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है कि यार कैसे लोग हैं, नाक कटा के गए इन लोगों की, ये भी सोचते होंगे क्या फांसी का फंडा हमारे गले में डाल गए। इसकी वजह से ऐसे भी देवबंदी लोग तो सब है ही ऐसे, लेकिन इसकी वजह से बेचारे कई और ऐसे होंगे जो परेशान हो गए होंगे, इसको कहाँ यार यूट्यूब पे लेकर आ गए। लोगों ने इनकार कर दिया कि ये देवबंदी ही नहीं है, तो बरेलवी था, इसको देवबंदी बना के बात की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है हजरत। और वो खुद कह रहा है कि नहीं मैं देवबंदी ही हूँ। मैंने पूछा भी, अच्छा आप देवबंदी हैं? मेरी इससे कई मरतबा बात हो गई, 3-4 मरतबा बात हो गई है। 2 मरतबा की बात तो एक ही रिकॉर्डिंग में है, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग एक ही रिकॉर्डिंग में है, और बाकी 2 रिकॉर्डिंग अलग हैं, 2-3 रिकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल जी। तो कौन से नेटवर्क से देखी थी हजरत आपने? मैंने हजरत वो अजहरी नेटवर्क में देखी है, ओनली अजहरी नेटवर्क। और जी जी 1 घंटा शायद तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो है, ऑडियो है पूरी, उसको सुनाऊं, और आधे घंटे 40 मिनट की शायद आपके ऊपर है, शायद आपके ऑफिशियल चैनल पे होगी, तो वहाँ पे मैं मेरा चैनल तो मेरे ही नाम से है, नूर हसन रजवी नेटवर्क। जी 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 जी, तो और मैं देखा था। एक गुफ्तगू पड़ी हुई है आला हजरत ऑन हक यूट्यूब पे, अच्छा मुफ्ती उमर काजमी की। अच्छा जी जी जी। हाँ, और भी कई लोगों की इस्लाह की है, बहुत सारे लोगों की, तो दूसरे चैनलों पे भी बात पड़ी हुई है। अब मैं भी भूल गया कि किस किस चैनलों पे पड़ी हुई है, मुझे भी ध्यान नहीं है इतना। हाफिज जैसा मैं कल देख रहा था वो ओनली अजहरी नेटवर्क पे। अच्छा। हाफिज एहसान साहब का भी है, और वो जाल हक पे भी उनका देख रहा था, मुश्ताक अली साहब का। जी। तो हाफिज एहसान साहब हंस रहे थे, मैं अकेले में हजरत तनाई में इतना हंस रहा था, मैंने कहा यार ये बेचारा अलीफ बा पढ़ने वाला बंदा कहाँ यहाँ आ गया। हजरत तो खुद कह रहे थे कि जब कोई बड़ा मामला फंसे तो मुझे याद करना, ये छोटे मोटे मामले जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहीं सुलझा लो। सही है बिल्कुल। और अल्लाह का एहसान है, आला हजरत की बात तो वो मरदूद क्या कह रहा था आपकी गुफ्तगू में, या मुश्ताक भाई की गुफ्तगू में मैं सुना था कि अगर बोले तुम्हारा अहमद रजा अगर वहां से उठ के भी यहाँ आ जाएगा फिर भी मैं उसको काफिर साबित करूंगा, मुस्लिम मुझे साबित कह रहा करूंगा। था कमीना, मुझसे कह रहा था। तो यार आला हजरत के जो कुत्ते हैं उनसे तो उलट भी बात है। नहीं, उसने शुरू में आला हजरत को मुसलमान कहा है, पहली गुफ्तगू में, सब में पहली जो मेरी गुफ्तगू हुई है। जी जी। हाँ, तो मैंने कहा भाई आपने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे ऐसे बोला है और आप साबित भी नहीं कर पाए। अगर आपने ऐसा बोला था तो फिर आपको साबित करना था। तो फिर उसने बात को घुमा दिया। जी जी। हाँ, तो फिर मैंने कहा देखिए हम जो भी कहते हैं वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, आप हमें कहिए, हम इंशाल्लाह साबित करेंगे। जो भी कहते हैं हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं। हमारा काम जो है वो ऐसा नहीं है कि आधी बात कह के आधी छुपा दो।
اس میں حضرت دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ میں جیسے کل جمعہ تھی تو یہاں خطاب میں یہی معاملہ ہوا تھا کہ جہاں پہ حضرت میں فی الحال ہوں نا جی تو یہاں پہ یہی صلح کلیت والا معاملہ ہے. اچھا اور یہاں پہ جو عوام ہے ان کا نظریہ یہی ہے کہ بس اللہ کا نام لینے والا ہونا چاہیے. تو یعنی کہ یہ جو مشن ہے نا حضرت اس کو اور مطلب کہ چلانا بہت ضروری ہے کیونکہ عوام کو عقائد معلوم نہیں ہے. جی عوام کو ان کے اکابر ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے. بس یہ یہی کام کرتے ہیں کہ بس نماز کسی کے بھی پیچھے پڑھ لو. اور میرے ساتھ 2-3 دن پہلے یہاں کی جو میں جہاں پہ ہوں اور جہاں کی کمیٹی ہے تو وہ کمیٹی والے مجھ سے الجھ گئے تھے. بولے کہ یہ سب تم نے کیا شروع کیا ہے, یہ سب کیا ہے کیا نہیں ہے, جی کچھ نہیں ہوتا ہے, سب ایک ہی لوگ ہیں یوں تو. میں نے یار ان کو کل جمعہ میں بھی میں نے ان کو بہت سمجھایا, کتابوں کے بارے میں سمجھایا, بتایا. سمجھائیے, بالکل اس میں کیا سمجھائیے. کام ہونا دیکھیے چاہیے. حضرت ہر جگہ سمجھانے کا طریقہ الگ رہتا ہے. بالکل بالکل. آپ عالم ہیں اور جی جی جی. میری تو کوئی اوقات نہیں ہے آپ کو بتانے کی, نہیں ٹھیک ہے حضرت. مگر دیکھیے جب بھی آپ کسی کو سمجھائیں بتائیں جی جی تو مثال دے کے سمجھائیں. جی جی مسجد میں یا جہاں بھی آپ سمجھائیں, جہاں بھی کھڑے ہوں, اپنے میلاد شریف میں جائیں یا پروگرام میں تقریر میں جائیں, کہیں بھی جائیں جی تو آپ سوال کریں. جی جی. اگر کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے تو جی تقریر میں نہیں سمجھایا جاتا بلکہ پیسنجر بن کے سمجھایا جاتا ہے. صحیح ہے صحیح. پیسنجر, سپر فاسٹ نہیں, صحیح. ہاں میل پیسنجر. جی جی ان سے سوال کیا جائے, بھائی دیکھو جو جس کا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے, سب سمجھیں گے. صحیح. ان کو جی جی سمجھایا جی. جائے گا کہ دیکھو بھائی ہر بندہ اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے, اپنے گھر والوں کی تعریف کرتا ہے, ہر گاؤں کا انسان اپنے گاؤں کی تعریف کرتا ہے, ہر شہر کا انسان اپنے شہر کی تعریف کرتا ہے. صحیح ہے صحیح. ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا ہمارے سامنے برداشت نہیں کریں گے, اپنے لیے 1 سیکنڈ کے لیے برداشت کر سکتے ہیں, اور کرتا ہے انسان کہ چھوڑو یار کیا فائدہ لڑائی جھگڑا کرنے سے, کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے. مگر جب بزرگوں کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے تب برداشت نہیں ہوتا, چاہے پھر بعد میں ہو کچھ بھی جائے, مگر اس کو پلٹ کے جواب دیتا ہے. بالکل بالکل صحیح. تو وہاں سمجھاؤ عوام کو کہ بھائی دیکھیے تھانوی جی ہیں, آپ کو برا لگتا ہے نا کہ یہ مت کہو وہ مت کہو, میں تھانوی جی کو کہہ رہا ہوں. ہاں سمجھانے کا یہی طریقہ ہے. مان لیجیے اب میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں تھانوی جی نے اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر کہا ہے. جی جی صحیح ہے بالکل. کسی دیوبندی نے آج تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ تھانوی تو ہمارا کتے اور سوروں سے بدتر تھا. کسی کی ہمت نہیں ہے, بلکہ اس کو مریض ملت مانتے ہیں. اللہ. ہاں وہ حکیم الامت کہتے ہیں, میں مریض ملت بول رہا ہوں. صحیح ہے. حکیم الامت کہتے ہیں مریض ملت کو. صحیح ہے. ہاں بہت خیر, مگر کسی نے آج تک اس کو یہ کہا ہی نہیں کہ ہمارا تھانوی تو کتے اور سورے سے بدتر تھا. یہ اس کی عاجزی میں انکساری میں جو ہے بیان کریں گے کہ نہیں یہ تو ان کی عاجزی ہے, انکساری ہے. مگر ہاں ہمارے آقا کی عاجزی انکساری نظر نہیں آتی کہ ہمارے نبی سے بڑا کوئی عاجزی انکساری والا ہے. اللہ اللہ بالکل بالکل. میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان صبا میں جی جی سورج کو واپس پلٹایا تھا. بالکل بالکل صحیح ہے. اور نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود سے یہ شرط رکھی تھی, وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا کہ مجھے خدا کہو, خدا مانو, مجھے رب مانو. جی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ جو میرا رب ہے وہ پورب سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو پچھم سے نکال دے, یا میں تجھے رب تسلیم کر لوں گا. صحیح ہے صحیح. خدا مان لوں گا. تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے حضرت. بالکل بالکل صحیح ہے بالکل. تو ان اندھوں کو, ان کوڑیوں کو وہاں پہ حکمت اور عاجزی انکساری نظر نہیں آتی. اور اس میں کئی سارے نقطے ہیں, بہت سارے نقطے ہیں اس میں, وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہلوایا, خود نہیں کہا. اے محبوب آپ کی بات ہے آپ کہیے,
اور کہلوایا کس سے؟ کافروں سے، مشرکوں سے. جی جی جی. اور اس لیے کہلوایا کہ مردود ابو جہل، ان کا بڑا دادا پردادا، ان کا باپ، وہ لوگوں کو بہکاتا تھا کہ معاذ اللہ ان کی بات مت سننا، جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، یہ جادوگر ہیں، جادو کر دیتے ہیں. صحیح. ہمارے آقا کو وہ جادوگر بتاتا تھا، لوگوں کو بہکاتا تھا. اور اس طرح کے کئی سارے معاملے پیش بھی آئے ہیں. ایک بوڑھی عورت شہر چھوڑ کے جا رہی تھی جی جی جی. وہ سن کر کے، جی جی. اور وقت کی بات کہ اس سامان کو ہمارے ہی آقا لے گئے اور سنتے چلے جا رہے ہیں اس کی بات. ہاں ہاں کہتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں وہ. جی جی جی. صحیح ہے. بالکل. تو اس بوڑھی سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بوڑھی بھی باتیں کرتی چلی جا رہی ہے. مگر جب اس نے وہاں جا کے پیسے دیے تو آقا نے منع فرما دیا کہ نہیں. جب اتنا کہا تو میرے آقا کا تو چہرہ ہی ایسا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. صحیح. تو بوڑھی عورت کہہ بھی رہی تھی کہ یہاں کوئی محمد ہے اور اس نے جو ہے اعلان نبوت کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بیٹا اگر نبی ہونا چاہیے تو ہے ہونا چاہیے، تجھے ہونا چاہیے. جی جی. بہرحال میرے آقا نے وہاں پیسہ لینے سے انکار کر دیا، جو بھی وہ دے رہی تھی بہرحال اجرت لینے سے انکار کر دیا. جی. تو وہ بوڑھی کہنے لگی کہ بیٹا تو اپنا نام تو بتاتا چلا جا، کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں اس وجہ سے وہ مکہ شہر چھوڑ کے آئی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. جہاں اگر میں یہ کہوں گی تو میں یہ بھی کہہ دوں گی کہ وہاں اتنا اچھا ایک شخص بھی ہے، ایک انسان بھی ہے. جی جی. صحیح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی ماں، جس کی وجہ سے تم یہ شہر چھوڑ کے آئی ہو وہ محمد میں ہی ہوں. اللہ اکبر. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا ہے. بالکل بالکل صحیح. خیر اب میں وہ بات بتاؤں جو بتا رہا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بتایا جاتا تھا، لوگوں کو بہکایا جاتا تھا کہ ان کی بات مت سننا. لوگ جو ہے بھاگ جایا کرتے تھے، بات کو نہیں سنتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہلوایا اے محبوب آپ فرمائیے، ان کافروں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے. تو کافروں کے سامنے کہلوایا، کیا کہلوایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری ہی جنس کا ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. یعنی جو تم بھاگتے ہو، کیا بات ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ میں بھی ایک انسان ہوں. اور یہ حضور نے اس میں کئی سارے نقطے میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، کئی ساری وضاحتیں ہیں اس میں. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے دلیل یہاں پہ آ جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ جو پچھم سے سورج نکال دے گا وہ خدا ہوگا، لوگ کہیں خدا نہ مان لیں. بالکل بالکل. ہاں بہرحال یہ میرے نبی کی عاجزی اور انکساری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے خود نہیں فرمایا. ہاں خدا خود نہیں فرمایا. صحیح ہے. خدا نے خود نہیں فرمایا بلکہ محبوب سے کہلوایا اے محبوب آپ کی بات ہے آپ ہی کہو. تو حضور نے خود فرمایا. بڑا انسان چھوٹے کے ساتھ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو. استاد اپنے شاگرد سے کہہ سکتا ہے ارے یار کچھ نہیں، ہم تو دونوں ایک ہیں. بڑے کو اپنا اختیار ہے نا، اپنے کو چھوٹا گنانا، عاجزی انکساری دکھانا، تو یہ تو بزرگوں کی سنت ہے. تو وہاں حضور نے عاجزی انکساری پیش کی ہے اور وہاں کئی ساری چیزوں کی وضاحت بھی ہے، مگر ان اندھوں کو، ان نجدیوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جب خدا کو فرمانا تھا تو خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بالکل بالکل. یہ نبی سے نہیں کہلوایا، یہ خود کہا. اور یہ محکم آیت ہے اور وہ متشابہ آیت ہے. بالکل بالکل. وہ آیت متشابہ ہے اور یہ آیت محکم ہے. تو یہ عقیدہ اس آیت سے بناتے ہیں جس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے. بالکل. جی جی بالکل. اور جس آیت سے عقیدہ بنانا جائز ہے وہ اس آیت کو ہی نہیں مانتے. صحیح ہے.
हाँ, मगर मैं बात करते हुए पूरा मैं सबूत नहीं देता, बल्कि मैं इनसे पूछता हूँ, गलवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ बताता हूँ। कुछ लोगों ने मैंने जैसे सुनी है सर पूरी बात जी इत्मीनान से, जैसे कि कत्ल कलाम नहीं करना चाहिए, ये तो एक बात है, उसमें अखलाक भी यही है कि भाई कत्ल कलाम नहीं करना चाहिए, ये अखलाकियात में से नहीं होता। तो फिर पूरी गुफ्तगू सुननी ही चाहिए, और पूरी गुफ्तगू के बाद फिर कुछ बात हो तो फिर समझ में भी आती है, देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी। जी वो फिर क्या वो गोल मटोल हो जाता है अंदर, जैसे आप कुछ फरमा रहे हैं तो वो उधर से और कुछ फरमा रहा है, वो फिर इधर से उधर से। तो ये भी मतलब उसके अंदर मैंने ये भी देखा कि वो क्या है, हमको लगता है ना कि आपको जवाब नहीं बन रहा है, फिर वो बीच में घुसता है। जी 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 तो तो हजरत मतलब गुफ्तगू सुननी चाहिए तवज्जो से, जैसे माशाल्लाह मैं अभी सुन रहा हूँ आपकी गुफ्तगू, और बड़ी प्यारी गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं बिल्कुल। तो इससे क्या है हजरत के खुलासा होता है और आवाम तक अच्छी बात पहुँचती है, हाँ आवाम का रुझान बढ़ता है इस तरह। जी, तो मैं समझा ये रहा था, फिर वहीं चलो जहां से आए थे वापस। इन देवबंदियों ने कभी थानवी को नहीं कहा होगा कि थानवी कुत्ते और शोरों से बदतर था, मगर हमारे नबी को कहते हैं माज़अल्लाह कि वो तो हमारी तरह के बशर हैं, जैसे 2 हाथ पैर उनके हैं वैसे ही 2 हाथ पैर हमारे हैं, जैसे उनके। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा जरा, एक मिनट बस। अच्छा अच्छा जी, આપ જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને આપના કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. કૃપા કરીને લાઈન પર રહો.